دوستو آج ہم جس شخصیت کے پاس پیش ہوئے ہیں وہ آپ کے ان سوالوں کے جواب دیں گی جو آپ کے ذہن میں بھی جال بنتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں بھی ایک ایسا تاثر پیدا کرتے ہیں کہ آخر سیما یہاں پر کس طرح داخل ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا۔ تو چلیے اپنے گیسٹ سے معلوم کرتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں بہت قریب سے جانتی ہیں اور وہ جو باتیں کرتی آئی ہے کہ یہاں پر ایسی تعلیم تھی، یہاں پر یہ چیزیں تھی، وہ آپ کو سب کلیئر کروائیں گے۔ تو چلیے اپنے گیسٹ کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم سب سے پہلے ہمیں یہ سوال کا جواب دیجئے، ہمارے کئی دیکھنے والے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا سیما محبت کے لیے ہندوستان گئی؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ محبت کے لیے گئی؟ یہ تو ایک سوچی سمجھی سازش ہے، اور جو حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ سیما ترنگا پہن کر اور جس طریقے سے محبت کا اظہار کر رہی ہے، یہ تو سیدھی سیدھی ہندوستان کی بے عزتی ہے اور اس ترنگے کی بھی بے عزتی ہے، اور وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ کون ایسا بندہ ہوتا ہے، ایون انڈیا والوں کو ہی لے لیں، انڈیا والے کیا اپنے ترنگا پہن کے اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ یہ محبت تو نہیں ہوئی۔ تم ایک آدمی کی محبت میں گئی ہو، تم اس ملک کی محبت میں تو نہیں گئی ہو۔ تم گئی ہو، تم اس آدمی کے ساتھ اپنی زندگی گزارو جیسے گزارنا چاہتی ہو، لیکن تم نے اپنے بچوں کو بھی اس کے ساتھ مجبور کیا، مجبوراً ان پر حبس بیجا میں رکھ کے ان کو زبردستی ان کا مذہب قبول کروایا جا رہا ہے۔ یہ تو چاہے ہندو ہوں چاہے مسلم ہوں، کوئی بھی اس بات کو سمجھتے کہ بچوں پر کوئی بھی جبراً زیادتی نہیں کر سکتا، نہ ہی زور زبردستی کر سکتا ہے۔ وہ ان کی اپنی لائف ہوتی ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ جب شعور کی منزل کو پہنچتے ہیں تو اس کے بعد وہ خود اپنا ڈیسیشن لینے جیسے ہوتے ہیں کہ ہاں بھی اب ہم نے اس طرف جانا ہے یا ہم نے اس راستے کی طرف جانا ہے۔ آپ کس طریقے سے ان پر جبر کر سکتی ہیں؟ خود تو خود کر رہی ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں پر بھی جبر کر رہی ہیں، یہ سیدھا سیدھا ظلم ہے ان پر۔ بہت خوب۔ میڈم دوسرا سوال ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اب آپ کے سامنے سارے حالات نزدیک آتے جا رہے ہیں، جس طریقے سے یہ باور کروانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ایک پکی سناتن ہے، ایک بہت بڑی ہندو ازم کی ماننے والی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو یہ سب کچھ کرنے سے ناگرکتا مل جائے گی، وہاں پر اس کو نیشنلٹی مل جائے گی؟ یہ بھی پاسبل ہے، پاسبل ہے۔ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو یہ کوششیں نہ کر رہی ہوتی۔ اس مینس کہ نا اس کے پیچھے بہت بڑا ایک ہاتھ ہے، بہت بڑی تنظیم ہے اس کے پیچھے، جو اس کو باقاعدہ سمجھا رہی ہے کہ تم اس طریقے سے کرو، تم ایسے کرو گی تو تمہاری جگہ بن جائے گی کہیں نہ کہیں۔ پر میڈم میں آپ کی بات کو ٹوکتے ہوئے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 97% طبقہ ہندوستانی اس وقت پر سیما کے اگینسٹ کھڑا ہو گیا ہے، اور وہ سیما کو کسی صورت وہاں کی ناگرکتا لینے نہیں دے گا۔ تو اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کہیں کامیاب ہو جائے گی؟ اگر وہ کامیاب نہ ہوتی تو اب تک وہ یہ سب کچھ چھوڑ چکی ہوتی اور ایک کونے میں جا کر وہ بیٹھ چکی ہوتی۔ بھلے ہوں گے بہت سارے لوگ ہیں، آپ 97 کہہ رہے ہیں، چلے میں نے آپ کی بات رکھ لی، 97 ہوں گے یا 96% ہوں گے، کتنے بھی، لیکن وہ اب تک مل کے کیا کر پا رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، کیا ان کے بچوں کے لیے کوئی ایشو اٹھا ہے یا حیدر کے لیے کہ اس کو واپس بچے دیے جائیں؟ اب تک اس چیز کا کوئی حل نکلا ہے؟ اگر ایسا کچھ ہوتا، بے شک ہوگا، لوگوں کے دلوں میں ہوگا، دماغ میں ہوگا، زبان میں ہوگا، لیکن عمل میں نہیں، پریکٹیکل نہیں ہے۔ ابھی تک تو پریکٹیکل میں کوئی بات بھی عمل میں نہیں لائی گئی جو ہم نے نہیں دیکھی۔ جس دن لائی گئی، جس دن ہم نے دیکھی، تو اس دن عوام خود فیصلہ کرے گی اس بات کا۔ اچھا میڈم، وہاں کے لوگ یہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سب چیزیں سیما کے منہ سے بھی، کہ وہ اس صوبہ سندھ کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ 5ویں پاس ہے، وہ کہتی ہے کہ بے نظیر کے پروگرامز کے تحت وہ گھر میں رہ کر پڑھی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ 5ویں پاس اور ادھر کا نظام اتنا اچھا ہے؟ یہ سب کچھ وہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ لازمی بات ہے، وہ اگر اس طریقے کی الزام تراشیاں یا اس طریقے پاکستان کا ایک بھیانک روپ جسے کہتے ہیں، وہ اگر دنیا کو نہیں دکھائے گی، انڈیا والوں کو نہیں دکھائے گی، تو لازمی بات ہے ہندوستان کے لوگ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اب وہ جن کی پیچھے چل رہی ہے ان کو خوش کرنے کے لیے تو وہ سب کچھ کہے گی، ہاں ہم نے مان لیا، آپ ہماری بھی بات سن رہے ہیں، ہماری بھی گفتگو سن رہے ہیں، وے آف ٹاکنگ سن رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ آپ کو خود بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا اور اسپیشلی سندھ کا اس طریقے کا نہ تو ماحول ہے، نہ ہی ان کا تعلیمی معیار ایسے۔ اگر ایسا ہوتا تو باہر کے ملکوں میں بھی سندھ میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ آسٹریلیا میں بھی بیٹھے ہیں اس وقت، جاپان میں بھی بیٹھے ہیں، دبئی میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں پھر؟ وہ کیا چنے تو نہیں بیچ رہے؟ لازمی بات ہے وہ یہیں سے پڑھ کر نکلے ہیں نا۔ تو میڈم جی، سیما
آپ جو ہے نا اس طریقے کے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا کر اور کامیاب نہیں ہو سکتی. یہ بات آپ یاد رکھنا، اور ہندوستان کی عوام یہ ایک دن آپ کو زومبیز کی طرح چیر پھاڑ دے گی. اچھا، اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں جو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر سندھ کے اوپر بات کی جاتی ہے یا سندھ کے نظام کے اوپر بات کی جاتی ہے کہ یہاں پر عورتوں کو آزادی نہیں ہے، عورتیں یہاں پر جو ہیں وہ مطلب ان کو مار دیا جاتا ہے پیدا ہوتے لڑکی دیکھ کر. یہ اس نے لاسٹ ٹائم گفتگو میں کئی بار یہ بات کی ہے کہ میری جو بیٹی ہونے والی تھی اس پر میرے سسرال کی طرف سے بڑا پریشر تھا. وہاں پر عورتوں کو جو ہے بیٹیاں دیکھتی ہیں تو مار دیا جاتا ہے. کیا واقعی ایسا ہے یہاں پر؟ ہم پہلی بات تو یہ ایز اے مسلم 1400 سال پہلے ایسا ضرور ہوتا تھا، لیکن 1400 سال آج گزر چکے ہیں اور دین اسلام کے آنے کے بعد کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ایسا. ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ. لوگ کتنے ہی برے ہوں، کیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن ایز اے مسلم کوئی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ بیٹی تو ہمارے یہاں رحمت مانی جاتی ہے کہ بیٹی تو رحمت ہے، اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں ہوتا. تو اگر سیما جی کے ساتھ اس طریقے سے ہوا ہے تو یہ سراسر جھوٹ ہے. وہ جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ سندھ میں جتنی نیاڑی کو عزت دی جاتی ہے تو یہاں تو قتل معاف کر دیے جاتے ہیں کہ اگر کسی کی بیٹی کو اگر لے جایا جائے تو وہ قتل معاف ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب بیٹی کو لے کر آگے. اتنی زیادہ عزت میں نہیں سمجھتی کہ آل اوور پاکستان میں یا پھر پاکستان سے باہر بھی کہیں بیٹی کو اتنی عزت ملتی ہو. تو یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے. ٹھیک ہو گیا میڈم، آپ نے یہ ساری باتیں جو گفتگو کی ہیں ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ویورس بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک سوالیہ نشان جو سب سے بڑا آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ یہاں سے جو گئی ہے کس طرح سے نکل گئی، اور کیا 4 بچے جو نظر نہیں آئے، چشمہ پہنا ہوا تھا، کون لوگ تھے جو اس کو وہاں سے یہ بارڈر پار کر گئی؟ کیا یہ ایک اتفاق تھا، یہی سوچا سمجھا پلان تھا؟ ہو سکتا ہے ایجنسیز کا اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہو، کیونکہ اکیلی عورت تو بازار نہیں جا سکتی، وہ بھی بچوں کے ساتھ. آج کل کی مائیں، چاہے انڈیا میں رہنے والی ہماری بہنیں ہوں، چاہے پاکستان میں رہنے والی بہنیں ہوں، آپ ان کے ویلوگس بھی دیکھ سکتے ہیں یا ایک عام روٹین میں بھی کہ بچوں کے ساتھ تو عورت کسی رشتہ دار کے گھر نہیں جا سکتی کہ بچے تنگ کریں گے، بچے ایسا ہوگا ویسا ہوگا. ایک ملک بارڈر کراس کر کے جانا یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے پیچھے ایک ایجنسیز ہے اور بڑا اس کا یہ ہندوستان کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا وے آف ٹاکنگ، اس کا کانفیڈنس دیکھ کے واقعی 5ویں پاس ہے؟ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے فل ٹرینڈ ایک ہوتا ہے جس کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، وہ گفتگو اس طرح. سندھ میں رہنے والی ایک خاتون کا ایسا لیول؟ نہیں، بالکل ایسا ہی ہے. یہ سندھ میں رہنے والی عورت تو یہ کہیں سے لگتی نہیں. یہ پری پلانڈ بہت بڑا ایک ہندوستان کے خلاف سازش پھیلائی جا رہی ہے، اور ہندو اور مسلم فسادات کو فروغ دینے کے لیے اس عورت کا استعمال کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ اسی کی کوئی کارکن ہو یا اسی تنظیم کا کوئی حصہ ہو، ورنہ یہ عورت بہت ایک گہری جھیل کی طرح ہے جو اس وقت انڈیا میں فی الحال اپنی جگہ بنا رہی ہے تاکہ پہلے ہمدردیاں بٹورے اور اس کے بعد پھر انڈیا میں ہی بم دھماکے کروائے. ٹھیک ہو گیا میڈم، آپ کا تاثر ہم نے لیا. ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم نے آپ سے بات کی. اور تمام انڈین دوستوں کے لیے آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں اپنے ہندوستانی بھائیوں کو یہی کہوں گی کہ بھائی ہوشیار رہیں، اس عورت سے ہوشیار رہیں اور بچ کے رہیں. اس کو آبزرو کرتے رہے، اس کو ایسے چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. جب تک اس کا انجام اپنے اختتام کو نہیں پہنچتا، اس کو آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے بس. تھینک یو سو مچ. تو تمام دوستوں سے واپس کہتے ہیں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اس طریقے کے نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.